جبکہ ہم نے اہل سنت کی تفسیروں میں بھی دیکھا ہے تو انہوں نے بھی ایسا کوئی دعویٰ نہیں کیا ہے، اور وہ تھوپا گیا ہے علامہ قمی پر، اور تفسیر قمی کی بات کی گئی ہے۔ آئیے ذرا دیکھتے ہیں سورہ لیل کی کچھ تھوڑی سی ہم تلاوت کے بعد ترجمہ بھی کر لیں تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ اس سورہ کا وہ جو دعویٰ کیا گیا اسے کیا ربط ہے۔ سورہ ہے سورہ لیل، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واللیل اذا یغشا، قسم ہے اس رات کی جب وہ چھا جائے، والنہار اذا تجلی، اور قسم ہے دن کی جب وہ چمک جائے، وما خلق الذکر والانثی، اور اس چیز کی قسم کہ جس سے ذکر اور انثیٰ یعنی میل اور فیمیل کو پیدا کیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے۔ ان سعیکم لشتی، یہ تمام قسموں کا جواب ہے۔ رات کی قسم جب وہ چھا جائے، دن کی قسم جب وہ چمک جائے، اور اس کی قسم کہ جس سے ذکر اور انثیٰ کی میل اور فیمیل کی خلقت ہوئی۔ ان سعیکم لشتی، کہ بے شک اے انسانوں تمہاری کوششیں مختلف ہیں، بے شک تمہاری کوششیں مختلف قسم کی ہیں۔ فاما، اب اس کے بعد انسانوں کی کیٹیگری تقسیم اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائی، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمائی فاما من اعطا واتقا، پس جو تم میں سے عطا کرتا ہے اللہ کی راہ میں، خرچ کرتا ہے، واتقا، اور تقوی اختیار کرتا ہے، وصدق بالحسنی، اور نیکی کی تصدیق کرتا ہے، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، تو ہم بے شک ہم اس کے لیے آسانیاں فراہم کر دیتے ہیں، یعنی آسانیوں کا انتظام اس کے لیے کر دیتے ہیں۔ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى، اب انسانوں کی دو قسمیں ہو گئیں، ایک جو سخی ہے، عطا کرتا ہے اور تقوی اختیار کرتا ہے اور نیکی کی تصدیق کرتا ہے، اس کے لیے ہم آسانیاں فراہم کر دیتے ہیں۔ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى، اور ایک وہ انسان کہ جو بخل کرتا ہے، کنجوسی کرتا ہے، وَاسْتَغْنَى، اور لاپرواہی کرتا ہے، وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، اور نیکی کی تکذیب کرتا ہے، جھٹلاتا ہے نیکی کو، تو ہم اس کے لیے مشکل پیدا کر دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ بہت ساری آیت، اور آخر میں جو اس کی دو آیتیں ہیں اس کو بھی پڑھا گیا تاکہ اس سے کچھ نتیجہ نکالنے کی کوشش کی جائے۔ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى، کہ انسانوں میں سے ایک وہ ہے کہ جو اللہ کی خوشنودی چاہتا ہے اور کچھ نہیں چاہتا، اور یقیناً وہ عنقریب راضی ہو جائے گا، خوش ہو جائے گا۔ اب یہاں پر کہتے ہیں کہ اسی طرح کی بات رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اللہ نے فرمایا، اور اس میں جو بات کہی گئی وَلَسَوْفَ يَرْضَى یہاں پر ہے، تو وہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حبیب سے خطاب کرتے ہوئے فَتَرْضَى کہا کہ تم عنقریب راضی ہو جاؤ گے، کہ ہم تمہیں اتنا دیں گے کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ تو کہا کہ ایک مقام مرید ہے اور دوسرا مقام مراد ہے، دو مقام الگ الگ ہیں۔ ایک ایسا بندہ ہے کہ جس کو اللہ خوش کر رہا ہے، اور ایک ایسا بندہ ہے کہ جو اللہ کو خوش کر رہا ہے۔ تو جو مقام مرید پر فائز ہیں وہ حضرت ابوبکر ہیں، اور جو مقام مراد پر فائز ہیں وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ اس طرح کوشش یہ کی گئی کہ ان آیتوں کا نچوڑ اور خلاصہ ایک شخص کے ساتھ جوڑ کر کے محدود کر دے، اور یہ بتایا جائے کہ یہ سورہ حضرت ابوبکر کی شان میں نازل ہوئی ہے۔ اب جو بات دعوے کی گئی کہ هذه سورة نزلت باتفاق کثیر من المفسرین، اور یہ جملہ علامہ قمی کا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ علامہ قمی نے کیا فرمایا ہے۔ اگر واقعاً علامہ قمی نے یہ فرمایا ہوتا تو کسی سے بات چھپی نہ ہوتی، اور ہم انعام دیں گے انشاءاللہ اگر کوئی تفسیر قمی سے ایسا جملہ جو پڑھا گیا اور بتایا گیا وہ ہمیں تفسیر قمی سے نکال کے دکھا دے۔ آپ کی خدمت میں تفسیر قمی کی اس سورہ کے اندر جتنی تفسیر آئی ہے ساری عبارت پیش کر دیں گے تاکہ آپ خود ہی دیکھ لیں کہ اس میں کون سی جگہ پر ایسا ذکر آیا ہے۔ یہی سورہ
لیل کی تفسیر قمی سے ہم پڑھنے جا رہے ہیں، اس کی پوری عبارت کو میں نے ہائی لائٹ کیا، اس کو تھوڑا سا موٹا کیا تاکہ آپ بھی میرے ساتھ پڑھ سکیں، آپ کے اوپر بھی کوئی شبہ نہ ہو کہ ہم نے تفسیر قمی سے نکال کر کے آپ کے سامنے عبارت پڑھی ہے، متن پڑھا ہے، اور آپ اس کی تصدیق آج نہیں قیامت تک چاہیں کرنا تو کر سکیں گے، کیونکہ تفسیر قمی بس ایک ہی ہے اور اس کی صرف 2 جلدیں ہیں، اور اس کے اندر یہ سورہ لیل کے اندر ان کی تفسیر موجود ہے، جس کو ہم نے من و عن آج آپ کو کمپیوٹرائز کر کے پیش کرنا چاہا ہے۔ تفسیر القمی جلد 2 صفحہ 426۔ ناظرین پوری توجہ سے دیکھے گا۔ سورۃ اللیل مکیۃ، یہ سورہ مکی ہے، آیاتها 21، اس کی 21 آیتیں ہیں، اور یہ سورہ بھی 92، سورہ نمبر 92 ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واللیل اذا یغشی، قسم ہے اس رات کی جب وہ چھا جائے۔ کہتے ہیں قال حین یغشی النہار، یعنی جو رات آتی ہے وہ ایکچولی دن کو چھپاتی ہے، دن کو وہ غائب کر دیتی ہے۔ وَهُوَ قسم، یہ قسم ہے۔ وَالنَّهَارِ اِذَا تَجَلَّى، یہ بھی قسم ہے کہ اس دن کی قسم جب وہ چمک جائے۔ اذا اضاء، خود فرماتے ہیں جب وہ روشنی دے۔ وَأَبْرَقَ، یعنی نور دے۔ وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى، وَإِنَّمَا يَعْنِي وَالَّذِي خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى، یعنی حقیقت میں یہ اس کا معنی یہ کہ اس کی قسم کہ جس نے مرد اور زن کو پیدا کیا۔ والجواب القسم، اب یہ جو قسمیں کھائی ہیں اس کا جواب کیا ہے، کس لیے قسم کھائی ہے؟ فرمایا ان سعیکم لشتی، کہ تمہاری کوششیں مختلف قسم کی ہیں۔ قال منکم، ان کوششوں میں سے ایک من یسعی فی الخیر، ایک وہ ہے کہ جو خیر میں کوشش کرتا ہے، ومنکم من یسعی فی الشر، اور ایک وہ ہے کہ جو شر میں کوشش کرتا ہے۔ اب ذرا دیکھیے گا، یہیں سے صاف صاف ظاہر ہوتا ہے کہ کہیں اس سورے کے نازل ہونے کے بارے میں یہ نہیں کہا گیا جو عبارت انہوں نے پڑھی یہاں پر کہیں نہیں۔ آخر تک میں لے کے جاؤں گا آپ کو، اور آپ کو ایک آج تفسیر قمی کے اس چیپٹر کے ساتھ گزاروں گا تاکہ آپ دیکھیں کہ کسی جگہ پر وہ عبارت آپ کو نہیں ملے گی کہ جو تفسیر قمی پر زبردستی تھوپی گئی۔ کہتے ہیں اخبرنا احمد بن ادریس قال حدثنا محمد بن عبد الجبار عن ابن ابی عمیر عن حماد بن عثمان عن محمد بن مسلم قال سألت ابا جعفر۔ اب یہ جتنے بھی راوی ہیں ان راویوں کے نام بیان کرنے کے بعد آخر میں محمد بن مسلم سے نقل کرتے ہیں کہ محمد بن مسلم نے کہا کہ میں نے پوچھا ابا جعفر سے، یعنی امام محمد باقر علیہ السلام سے، عن قول اللہ عز وجل، اللہ کے اس قول کے بارے میں کہ واللیل اذا یغشی، اس سے کیا مراد ہے؟ فرمایا قال اللیل فی ھذا الموضع فلان غشی امیر المؤمنین فی دولتہ التی جرت لہ علیہ۔ یہاں پر فرمایا کہ لیل سے مراد وہ رات کے جو دن کو چھپاتی ہے، وہ رات سے مراد یہاں پر وہ شخص ہے کہ جس نے امیر المومنین علیہ السلام کو دھوکہ دیا، اور امیر المومنین علیہ السلام نے صبر اختیار کر لیا اور وہ میدان سے ہٹ گئے۔ قال والنہار اذا تجلی، اور قسم ہے اس دن کی جب وہ چمک جائے۔ اس سے کیا مراد ہے؟ فرمایا قال النہار، وہ دن کہ جو چمک جائے گا، هو القائم منا اہل البیت،